نطفة وختم بي النبيون أو كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محترم حاضرین، عزیز بزرگوں اور بھائیوں، آج 22 اگست 2025 صفر المظفر 1447 ہجری کا یہ آخری اشرے کا یہ جمعہ المبارک نبی اکرم سرور دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں وہ عظیم رول ہے کہ جس نے انسانیت کو ہر اعتبار سے رہنمائی دی اور کی رہنمائی سے دنیا میں بسنے والے انسانوں نے مسائل سے پریشانیوں سے نجات حاصل کی. اس لیے دنیا میں مسائل ان کی نوعیتوں کو سمجھنا اور ان کا حل تلاش کرنا یہ بہت ضروری چیز ہے. دنیا میں جب مسائل اور مشکلات آتی ہیں، دنیا کی قومیں مصیبتوں میں مبتلا ہوتی ہیں، تو وہ اس وقت اپنی کمزوریوں کو، اپنی غفلتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ حق اور سچ کی طرف رجوع کرتے ہیں. دوسرا ایک دور کائنات میں حوادثات کا، کائنات حوادثات کا مجموعہ ہے. دنیا میں پیدا ہونے والے حوادثات، واقعات انسانی زندگی کا رخ بدل ڈالتے ہیں. اسی لیے قیامت ایک بہت بڑا حادثہ اور واقعہ ہوتا ہے. اس کائناتی نظام کو کوئی مخلوق اپنی مرضی سے نہیں چلا سکتا. یہ کائنات اللہ نے اس کو ایک خاص رنگ ڈھنگ پر ترتیب دیا ہے. اس لیے دنیا میں پیدا ہونے والے واقعات ان کو قیامت کے اس واقعے کے تناظر میں بھی دیکھنا چاہیے کہ دنیا مختلف حالات سے، واقعات سے دو چار ہوگی. یہ ایک نیا کائناتی سلسلہ ہے. اس اعتبار سے وہ حوادثات اور واقعات جو پوری دنیا کو، دنیا کے بہت بڑے حصے کو اپنی لپیٹ میں لے لے،
بین الاقوامی سطح کے وہ حالات اور واقعات، ان کی نوعیت کیا ہو؟ ایک فرد کو ایک مصیبت، تکلیف اور پریشانی آتی ہے، اس کی حقیقت اور نوعیت کیا ہوگی؟ ایک قوم کو ایک مشکل اور مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اس کی حقیقت اور حیثیت اور نوعیت کیا ہوگی؟ قرآن حکیم ہمیں یہ ساری چیزیں سمجھاتا ہے، اس کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ مختلف احوال سے انسان کو گزرنا ہے، مختلف حالات سے انسانوں کو گزرنا ہے۔ اس لیے دنیا میں بڑی بڑی مصیبتیں بھی آتی ہیں، چھوٹی مصیبتیں بھی آتی ہیں۔ ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ بھی انسان کو اللہ جل شانہ بتاتے کہ ان مصیبتوں سے انہوں نے کیسے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ اس لیے قرآن حکیم ان مسائل کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض، فرمایا زمین میں تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، ولا فی انفسکم، اور جو تمہاری جانوں پر، تمہاری جسم پر، تمہاری ذات اور شخصیتوں پر جو احوال طاری ہوتے ہیں، گزرتے ہیں، الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا، یہ کائنات میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو پہلے سے لکھ رکھا ہوتا ہے۔ اب یہ چیزیں اچانک رونما نہیں ہوتی، ان کے بھی اسباب، علل اور واقعات جن پر عموماً انسان غور نہیں کرتے۔ اس اعتبار سے دنیا مصیبتوں سے دوچار ہوا جاتی، بڑے بڑے حوادثات کا شکار ہوا جاتی، لیکن ہمیں اس کے اندر سے راستہ نکالنا ہے اپنے لیے۔ اس اعتبار سے ہمیں اس پر غور کرنا ہے کہ یہ حوادثات ہمارے اوپر کیا اثرات پیدا کرتے ہیں، ہمیں اس سے عبرت اور رہنمائی لینی چاہیے، ہمیں ان سے بچنے کی دعائیں بھی مانگنی چاہیے، اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے۔ آج جس طرح پاکستان میں مختلف علاقوں میں سیلاب آ رہے ہیں، مختلف علاقوں میں مصیبتوں میں لوگ گھرے ہوئے، اب جو مصیبتوں میں گھرے ہوئے دنیا کے لوگ انہی کو مجرم سمجھتے ہیں، یہ کوئی خاص قسم کے مجرم ہیں، ان پر یہ مصیبت آئی، اور جو بچے ہوئے وہ اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھتے ہیں، ہم تو بڑے نیک، ہم بڑے اچھے ہیں، اس لیے ہم بچے ہوئے ان حالات سے جس سے دوسرے لوگ جن کے گھر بہ گئے، جن کی زمینیں اجڑ گئی، جن کے بچے پانی اور طغیانیوں کا شکار ہو گئے، جن کے مال و اسباب ڈوب گئے ان کے سامنے، وہ اس کو نہیں بچا سکے۔ اب یہاں سے وہ لوگ انہی کو مجرم قرار دیا جائے، انہی کو گناہگار قرار دیا جائے، انہی کو مختلف گناہوں کا، بیماریوں کا شکار بنایا جائے، یہ تو ایک اچھی بات نہیں۔ نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور عرفات کے میدان میں حج کے موقع پر جھولی پھیلا کر دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو یہاں دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ قبول ہوتی ہیں۔ عرفات کا میدان یوم عرفہ ان مقامات میں سے ہیں، ان احوال اور زمان میں سے ہیں
جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دعائیں مانگی، بہت ساری دعائیں مانگی اور وہ قبول ہو گئی، اور کچھ دعائیں اپنی امت کے حق میں مانگی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابھی یہ دعا آپ کو نہیں قبول، آپ کی دعا ابھی قبول نہیں ہو سکتی، مشروط، یہ دعا ابھی قبول نہیں ہو سکتی۔ اب کیوں قبول نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ اپنے اسباب، اب اللہ کے پیغمبر دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ میری امت پر ایسا عذاب نہ آئے جس عذاب میں پوری امت ایک دفعہ ہی تباہ ہو جائے، جس طرح قوم نوح تباہ ہو گئے۔ اللہ کی طرف سے جواب آیا ٹھیک ہے، آپ کی ہم یہ دعا قبول کرتے، پوری امت ایک دفعہ تباہ نہیں ہو۔ اب یہاں کبھی ایک علاقے میں کوئی مصیبت آتی ہے، کبھی دوسرے کے، اب یہاں غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ ایک تو ایمان والے دین پر چل رہے ہیں، اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں، اللہ کے رسول اور ان کی منشا کو پورا کر رہے ہیں، اور ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، یہ عذاب نہیں، یہ ان پر عذاب نہیں ہے، یہ مصیبت ہے جو انہیں پہنچی ہے، تکلیف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں ایمان والوں کو تکلیفوں سے آزماؤں گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی خوف مسلط ہوگا اور کبھی بھوک آئے گی، یہ کبھی پھل میوے پکے ہوئے ضائع ہو جائیں گے، یہ ایک امتحان ہے۔ اس امتحان سے، مصیبتوں کے امتحان سے نبیوں کو بھی گزرنا پڑتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے دنیا بنائی گئی، طائف کے میدان میں پتھر کھا رہے ہیں، لہو لہان ہو رہے ہیں، اب وہ کتنی بڑی مصیبت ہے ان پر، لیکن یہ مصیبت عذاب نہیں، یہ تو ایک آزمائش ہے۔ نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ آزمائش دے کر امتوں کو آزماتے ہیں۔ اب کتنی آزمائشوں سے نکل کر اللہ کے پیغمبر دنیا میں ہمارے سامنے اسوہ پیش کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے خود ہی فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ دنیا میں اس دین حق کے لیے نبیوں نے مصیبتیں اٹھائی، مشقتیں اٹھائی، تکلیفیں برداشت کی، ورنہ ثم الامثل فالامثل، اور پھر جو جتنا نبی کے قریب ہے، نبیوں کے قریب ہے، اتنا ہی اس کو مصیبتوں سے، مشقتوں سے گزرنا پڑتا ہے، تب جا کر یہ دین ترقی کرتا ہے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے تشریف لا رہے ہیں۔ اب ہجرت کر کے حضور علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اب ایسے موڑ پر گھر والوں کے پاس کوئی چیز چھوڑ کر نہیں آئے، کھانے کی، پینے کی، اور جو ساز و سامان، پیسے اور درہم دینار تھے وہ بھی اپنے ساتھ لے، جو تھے، جو پہلے تھے وہ خرچ کر ڈالے، جو تھے وہ ہجرت کے سفر میں لے آئے۔ اب ان کے والد جب چلے گئے تو اپنی پوتیوں کو جا کر پوچھتے ہیں ابو بکر تو تمہارے لیے کچھ چھوڑ کر نہیں گیا ہوگا۔ وہ پتھر کی ٹھیکریاں بنا کر درہم کے برابر وہ تھیلی میں بھر کر دادا جان کو تسلی دیتی، نابینا کے ہاتھ لگا کر کہ یہ ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں۔
اب اللہ پر کتنا اعتماد ہے ان کا، گھر میں کوئی چیز تو ہے کوئی نہیں، اور جو میسر کر سکتے ہیں ان کو بھی مطمئن کر دیا۔ اب سارا مال وہ اللہ کے نام پر دین حق پر قربان کر دیا، اور خود مشقتوں میں مصیبتوں میں تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ اب یہ مصیبت اور تکلیف وہ ان کے دل و جان کو راحت پہنچا رہی ہے کہ ہم نے اپنے مال کا لگا کر تکلیفیں برداشت کر کے راہ حق میں استقامت دکھا رہے ہیں۔ اب جو صحابہ اکرام میدانوں میں زخمی ہوئے ان کا کیا حال ہے کہ انہوں نے کس انداز سے قربانیاں دی ہیں اس دین حق کے لیے، اللہ کی راہ میں نکل کر، گھروں کو چھوڑ کر، لیکن یہ قربانی، یہ تکلیفیں، یہ مصائب ان کے حوصلے پست نہیں کر سکتے، ارادوں میں کمزوری نہیں آئی ان کی کہ وہ بدل جائیں ان حالات اور مشکلات سے۔ اسی طرح دنیا میں واقعات، حقائق اور حالات بدلتے رہتے، دنیا کی قومیں مختلف مسائل کا، مصیبتوں کا شکار ہو کر وہ اپنی زندگی آگے بڑھاتی۔ اب یہ تو امتحانات جن سے مسلمان جماعت کو ہر دور میں گزرنا پڑتا ہے، لیکن اس کا حل بھی تلاش کرتے ہیں۔ اور کچھ حوادثات کائناتی ہوتے ہیں جو کسی کے بس میں نہیں ہے کہ ان کا کیسے انتظام کیا جائے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ عدل و انصاف کا زمانہ ہے، ہر ایک کو اس کا حق ملتا ہے، کوئی آدمی فرد بشر اس دور میں اپنے حق سے محروم نہیں۔ اس کا سیاسی حق کیا بنتا ہے، سماجی حق کیا بنتا ہے، علمی حق کیا بنتا ہے، معاشرتی حق کیا بنتا ہے، ہر آدمی کو اس کا حق ملتا ہے۔ عدل اور میزان کے ترازو پر ہر آدمی کو اس کا حق دلوایا جاتا ہے۔ آپ پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں، زلزلہ آ گیا اور کوڑا مارتے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے پاؤں زور سے مارتے ہیں کہ ٹھہر جا، زمین کیوں ہلتی ہے؟ کیا عمر نے تیرے اوپر عدل نہیں کیا؟ زمین رک گئی۔ لیکن دوسری طرف اسی دور میں بھوک اور قحط پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ قدرتی آفات میں سے بھی ہے اور یہ مصنوعی بھی ہے، جس طرح انگریزوں کی آمد کے بعد بر صغیر میں قحط پیدا ہوئے جس میں لاکھوں لوگ قحط میں مر گئے، بنگال میں، دیگر علاقوں میں۔ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا منصوبہ تھا، لاکھوں لوگوں کو یہاں بھوک کا شکار کر دیا گیا۔ غلہ اور اناج یہاں سے انہوں نے باہر بھیج دیا، ایکسپورٹ کر دیا، جس کی تاریخ ہندوستان کے تاریخ میں سیاہ باب کے طور پر موجود۔ لیکن ایک وہ بھی قحط تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، دور تو عدل کا ہے لیکن کائناتی نظام وہ اپنے حوادثات کے اعتبار سے ایک نئے دور میں داخل ہوا چاہتا ہے، اس لیے وہ قحط، اب اس قحط کے انتظام میں بھی حضرت عمر مصروف۔ ایک ایک قبیلہ جو جنگلوں میں، صحراؤں میں تھا، ان سب کو حکم دیا کہ تم اٹھ کر مدینہ کی طرف آ جاؤ۔ مدینہ کے باہر وہ لمبی قطاریں، ہزاروں لوگ، قبائل کو لا کر بسا دیا کہ میں تم تک وہاں تک کھانا پانی نہیں پہنچا سکتا۔ ایسا قحط تھا کہ وہ لوگ بکری ذبح کرتے ہیں، ایک قطرہ بھی خون کا نہیں نکلتا، اندر سے سوکھ گئے، پانی کا برسنا ختم ہو گیا، گھاس ختم ہو گیا، لوگوں کے چہرے ڈھل گئے۔ 40,000 آدمیوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس دور میں کھانا پکوا کر، دسترخوان لگوا کر خود اپنی نگرانی میں کھانا کھلاتے تھے کہ مجھے دوسروں پر بھی اعتماد نہیں کہ ہم یہاں سے چیزیں بھیجیں تو کیسے پہنچے گی، کب پہنچے گی، ان کو وہاں اٹھوا کر لے آئے۔ ایک طرف حوادثات زمانہ ہے اور دوسری طرف ان کے شکار ہونے والے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنی ہر چیز کو قربان کر رہے ہیں۔ مصر کے گورنر کو لکھا کہ حجاز میں یہاں کے عرب کے ریگستانوں میں قحط ہے، غلہ اور اناج بھیجو۔ اس نے کہا کہ اتنا غلے اور اناج کا قافلہ بھیجوں گا، اونٹوں کا لدا ہوا، پہلا اونٹ مدینہ میں ہوگا، آخری اونٹ مصر میں ہوگا۔ اب وہ غلہ اور اناج بھی آ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے سرب سجود ہیں کہ یا اللہ اس قحط سے، اس مصیبت سے امت کو نجات عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، فرمایا عمر تم تو بڑے سمجھدار، تم اپنی سمجھداری کا استعمال کرو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ وہ غور کرتے، ہم سارے مسائل کے حل کے لیے اسباب جتنے ہیں وہ اختیار کر چکے ہیں، اب کون سا سبب ہے جسے ہم اختیار کریں؟ اب اللہ کے پیغمبر خواب میں آئے تو فرمایا چلو سب لوگ اب اللہ کے حضور دعا مانگو۔ اب کائناتی حوادثات ہیں، اس میں پوری امت کو، انسانیت کو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے عاجزی کے اظہار کے طور پر پیش کرنا ہوگا۔ اب سب کو لے کر فرمایا میدان میں اترو، میدان میں اتر کر اللہ کے سامنے عاجزی اور گڑ گڑاؤ۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس جو رسول اللہ کے چچا ہیں، ان کو لے کر میدان میں آئے کہ اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، ان حوادثات سے ہمیں نجات عطا فرما، یہ تیرے پیغمبر کے چچا ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں، اب ہم ان کو سامنے رکھ کر تجھ سے درخواست کرتے کہ ہمارے مسئلے کو حل کر دے، پریشانی سے نجات عطا کر دے۔ مصر فتح ہوا تو فاتح مصر عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک دن باہر نکلے اپنے خیمے سے، دیکھتے ہیں کہ ایک جلوس جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا یہ جلوس کدھر جا رہا ہے؟ آج کل تو جو مرضی ہو جائے، حکمرانوں کے کانوں پر جوں ہی نہیں رینگتی۔ انہیں پریشان ہو گیا کیا مسئلہ ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ انہیں بتایا کہ یہ لوگ مصر کے یہ ایک رسم ادا کرتے کہ کسی نہ کسی خاندان میں سے ہر سال ایک نئی نویلی دلہن بنا کر اس کو زیورات اور سے سجا کر، کپڑوں سے آراستہ کر کے اسے دریائے نیل کے اندر ڈال دیتے ہیں کہ تاکہ نیل کا پانی نیچے نہ جائے، اس کے پانی کی وجہ سے تو ہماری معیشت چلتی۔ تو انہوں نے کہا کہ اب تو اسلام آ گیا، اب ایک انسان کو تباہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب تم اس کا انتظام اللہ تعالیٰ کرے گا۔ اس نوجوان عورت کو، اس دلہن کو دریائے نیل میں غرق نہیں ہونے دینا۔ کہ ٹھیک ہے آپ مصر کے حاکم ہیں، آپ کا حکم مانتے ہیں۔ واپس آ گئے اور وہ نیل نیچے چلا گیا۔ اب پانی اوپر آتا ہی نہیں ہے کہ نالوں میں اور کٹھوں میں اور ان کی نہروں میں جائے اور زمینوں کو سیراب کرے، پانی نیچے چلا گیا۔ انہوں نے خط لکھا حضرت عمر کو کہ دریائے نیل کا پانی نیچے چلا گیا، اور یہ لوگ یہ رسم ادا کرتے تھے، ایک آدمی کی ایک عورت کو کی جان جاتی تھی ہر سال،
اس گھر کے لیے تو مصیبت، جس گھر سے اس اور نئی بچی کو لے کر اسے دریائے نیل میں ڈالا جائے گا۔ حضرت عمر نے فرمایا اچھا اس کا حل ہے۔ انہوں نے خط لکھا اور فرمایا یہ خط پہنچے تو اس کو مصر کے لوگوں کو جمع کر کے بڑے شہر میں، اور ان کے سامنے یہ ہمارا خط پڑھ کے دریائے نیل کے نام خط لکھا۔ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ اب یہ دریا کے نام خط لکھ رہے ہیں، تو دریا ان کا خط مانے گا، دریا ان کا حکم مانے گا۔ اب جو کھولا خط، یہ امیر المومنین عمر ابن الخطاب کی طرف سے مصر کے دریائے نیل کے نام خط ہے، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو تو بند ہو جا، ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں، اگر اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو تجھے چلنا پڑے گا، تجھے اس کائناتی نظام میں اپنا حصہ تعمیر و ترقی کا ڈالنا ہوگا۔ اب یہ خط پڑھ کر ڈال دیا، جیسے خط ڈالا نیل کا پانی اوپر آنا شروع ہو گیا۔ تو قومیں مصائب سے تو گزرتی، یہ کائناتی حوادثات اور واقعات، اس میں ہم کسی ایک فرد کو مجرم نہیں قرار دے سکتے کہ کیفی میں سیلاب آ گیا تو وہاں والے لوگ بڑے گناہگار تھے، ہم تو بڑے پارساں ہیں، ہم تو بڑے نیک ہیں۔ سندھ میں سیلاب آ گیا تو ہم تو بڑے نیک ہیں اور وہ بڑے گناہگار ہیں۔ ہاں، انتظامی نوعیت کسی واقعے اور حادثات کی ان کی جانچ پرکھ بھی ضروری ہے کہ دنیا میں ان حوادثات سے، سیلاب سے بچنے کا طریقہ کار کیا ہے، ہماری آبادی کا نظام کیسے ہوگا، پانی کے گزرگاہوں کا نظام کیسے ہوگا، نالوں کھالوں کی صفائی کا نظام کیسے ہوگا۔ اسی طرح آبادیوں کو اپنی اپنی آبادیوں کے علاقوں کے اعتبار سے آبادی کتنی ہونی چاہیے، اب ہر قوم کو اپنا پیٹرن تعمیر اور ترقی کا، عمرانیات کا وہ فٹ کرنا پڑے گا، حالات ان کے لیے راستے بنانے پڑیں گے۔ دنیا میں حوادثات سے بچنے کے لیے اب سڑک کیوں بنائی جاتی ہے، اس پر اشارے کیوں لگائے جاتے ہیں، یہ ایک ڈسپلن ہے، یہ ایک نظم ہے کہ جتنا ہی ٹریفک کر رہی ہے، یہ بھی جو سیلاب اب یہ آپس میں نہ ٹکرائے۔ اب دنیا کے ملکوں میں یہ ٹریفک کے حوادثات اور یہ ایکسیڈنٹ بہت کم ہوتے ہیں، اگر ہوتے ہیں تو بڑے سیویریت، لیکن بہت کم ہوتے ہیں۔ اس کے بچاؤ کا انتظام کیا جاتا ہے، پلاننگ کی جاتی ہے، تدبیر کی جاتی ہے، آرام سے نہیں بیٹھا جاتا کہ ایک مشکل آ رہی ہے اس کو کیسے حل کریں۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک لاوا پھٹ گیا، آگ کی شکل میں وہ شہر کی طرف آ رہا تھا۔ اب اس لاوے کو کون بجائے، اب اس کو واپس کیسے کیا جائے، اب اس کا حل کس کے پاس ہے؟ اب یہ تو قدرتی طوفان ہے، اب اس کا بھی حل کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی، غالباً حضرت تمیم ابن اوس الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو فرمایا جاؤ اس طوفان کو روک کے آؤ۔ اب وہ گئے اور جا کر اس طوفان کو جہاں سے نکلا تھا واپس بند کر کے آ گئے دھکیلتے ہوئے، اور آ کر کہنے لگے امیر المومنین، وہ جو لاوا پھٹ کے آ رہا تھا نا طوفان کا، میں اس کو واپس اسی کی جگہ بند کر کے آ گیا ہوں، اب وہ اپنی جگہ سے دوبارہ نہیں آئے گا۔ تو آپ نے فرمایا اسی لیے تجھے بھیجا تھا کہ تیرے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ اس لاوے کو بھی وہ بات سمجھا سکتا ہے اور اس کو واپس وہاں اپنی جگہ پر بند کر کے آگے۔ آج ہم تو سامنے اپنی قوم کو غرق کر دیتے ہیں۔ اب پانی کا پیٹ تو اسی طرح ہی ہے، جہاں سے اس پانی نے گزرنا ہے۔ آپ نے پنجاب کے 3 یا 2 دریا انڈیا کو دے دیے، پانی ختم ہو گیا، لیکن جب بارشیں آئیں گی تو پانی تو اس کے ادھر ہی آئے گا، اور کدھر جائے گا؟ اب وہاں لوگوں نے مکان بنائے ہوئے، بلدیہ کہاں ہے، انتظامیہ کہاں ہے؟
حکومت کہاں ہے؟ ہر سال 2-3 سال کے بعد پھر سیلاب آتا ہے، وہ لوگ ڈوبتے ہیں اس غلط منصوبہ بندی کی وجہ سے بھی۔ اور پھر اس مسئلے کا حل ملکی اور قومی سطح پر کیا ہے؟ ہمارے ہاں کسی کے پاس کوئی حل نہیں، کوئی ادارہ نہیں جس کو ایکسیس کر سکے، جس کا اندازہ کر سکے۔ جو قبل از وقت، آج تو سائنسی ترقیات نے بہت سارے مسئلے آسان کر دیے کہ مسائل آ رہے ہیں تو ان کا حل کیسے ہوگا؟ وقت سے پہلے ایک ایمانی بنیادوں پر دعائیں مانگنا، استغفار کرنا، توبہ کرنا، یہ بھی ایک ضروری چیز ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رات کو ایک خطرناک قسم کی آوازیں آئیں کہ کوئی طوفان آبادی پر حملہ آور ہونے کو ہے۔ صحابہ اکرام اٹھے کہ ہم اس طوفان کا مقابلہ کریں اور اس کی رکاوٹ ڈالیں، مسئلہ حل کریں۔ کسی نے ڈھال اٹھائی، کسی نے کیا کام چیز اٹھائی، دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ آگے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کے وقت میں ننگے گھوڑے کی پیٹھ پر سوار واپس آ رہے ہیں۔ فرمایا جا کر آرام سے سو جاؤ، جو خطرہ تمہاری آبادیوں پر آ رہا تھا اس کو میں واپس کر کے آ گیا ہوں رکاوٹ ڈال کر، اب تم آرام کی نیند سو جاؤ۔ اس وقت ایک تو وہ مسائل ہیں جو کائناتی اور حوادثات کے طور پر ہے، کائناتی واقعات کے طور پر ہیں، ان سے تو توبہ اور استغفار کے ذریعے سے بھی قوموں کو نمٹنا پڑتا ہے۔ اور کچھ حوادثات کائناتی طور پر ایسے ہوتے ہیں، جس طرح کاغذالی مسلط ہوگی، کہتے ہیں اندلس میں کاغذالی آ گئی، لوگ باہر نکلے دعا مانگنے کے لیے، صلاۃ الاستسقاء، نماز استسقاء پڑھنے کے لیے۔ اب وہ باہر نکلے تو وہاں ایک بزرگ نے کہا اب تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ کسی نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا دعا قبول ہو گئی؟ کہنے لگے میں نے آج یہ دیکھا ہے جبار الارض، جبار السما کے سامنے آنسو بہا کر اپنی عجز اور انکساری اور اپنی خطاکاری کا اظہار کر رہا تھا۔ اس دور کا بادشاہ سر سجدے میں رکھ کر یہ دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ یہ میرے گناہوں کی نحوست سے اگر یہ عذاب آ رہا ہے تو میں توبہ کرتا ہوں اپنی ہر غفلت سے، تو میری غفلت معاف فرما دے۔ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ جبار الارض، زمین کا حکمران، آسمانوں کے حکمران کے سامنے وہ گریہ اور زاری کر رہا تھا، اس لیے اب ضرور اللہ کی مدد آئے گی۔ لیکن اللہ جل شانہ یہ بھی توجہ دینا تھا، جب قومیں مسلسل غفلت اور اعراض کی زندگی بسر کرتی ہے، قرآن ان کے پاس موجود ہے، دین ان کے پاس موجود ہے، زندگی کی روٹین میں وہ روزانہ حرام کھاتے ہیں، روزانہ اللہ کے حکم کو پامال کرتے ہیں، بچے بوڑھے جوان مل کر پوری کی پوری قومیں دین حق کے مقابلے میں دین باطل پر چلتی ہیں، تو اللہ کو غصہ نہیں آئے گا؟ کسی بزرگ نے کہا کہ دعا مانگے آسمان سے بارش برسے، تو انہوں نے کہا میں تو تمہارے اوپر پتھروں کی بارش کا انتظار کر رہا ہوں۔ جو تمہارا رویہ، طریقہ کار ہے حق کے انکار کا، باطل کی اتباع کا، یہ تمہارے اوپر تو پتھروں کی بارش برسنی چاہیے، تم آسمان سے رحمت کی بارش کا انتظار کر رہے ہو۔ جو بارش قوم عاد پر بسی تھی وہ عذاب، جو طوفان قوم نوح پر آیا تھا وہ عذاب تھا۔ اسی طرح قوموں پر چیزیں عذاب بن کر بھی آتی ہیں، مصائب بن کر بھی آتی ہیں، عذاب بن کر بھی آتے ہیں۔ اس لیے جب مسلمان حق پر ہو پھر مصائب آئیں تو مشکلات آئیں، وہ امتحان ہے، مصیبت ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے، دعا مانگنی چاہیے نکلنے کی۔ اور اگر گناہوں میں لتڑے ہوئے ہیں اور پھر مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ تو عذاب کی شکلیں، عذاب سے تو بچنے کی دعا مانگیے، اے اللہ ہمیں عذاب سے بچا، دنیا اور آخرت کے عذاب سے۔ اس لیے ہمارے اندر یہ احساس بیدار رہنا چاہیے
ان حوادثات سے۔ آج پورے پاکستان مشکلات کا شکار ہے، 75 سال سے روزانہ مشکلات عوام پر ہی گرتی ہیں، لیکن ان مشکلات سے نکالنے کے لیے جن طبقوں نے اپنی ضروریات، اپنے وسائل، اپنی توانائیاں، اپنی عقل، اپنی تدبیر، اپنی قانون سازی کرنی ہے، وہ آج کس غفلت میں مبتلا ہے، کس انتظار میں ہے کہ قوم سیلاب میں ڈوبے گی تو تب کام کریں گے، ہمارے قومی ادارے کب حرکت میں آئیں گے، ملکی ادارے کب حرکت میں آئیں گے، وہ اپنی ذمہ داریاں کب سنبھالیں گے، جب یہ قوم ساری ڈوبے گی اس وقت سنبھالیں گے۔ اس لیے دنیا میں حکمران تو بنائی اس لیے جاتے، قومی ادارے بنائی اس لیے جاتے کہ وہ قوموں کی مشکلات کو حل کریں، مسائل کو حل کریں، اس کے لیے میکانزم دیں، عقل و شعور پیدا کریں تاکہ ہم آنے والے دنوں میں بحرانوں میں مبتلا نہ ہوں۔ اس لیے ہر واقعے کے بعد اس واقعے کا تجزیہ کرنا اور اس واقعے کے نتائج پر غور کرنا، اس کا مجرم کون ہے، تدبیر کے اعتبار سے، پلاننگ کے اعتبار سے، کس کی غفلت سے یہ حوادثات اور واقعات سرزد ہوتے ہیں، اب اس کا تعین بھی تو کرنا چاہیے۔ اس لیے جب تک تعین نہیں ہوتا تو ہر آدمی کو اپنے آپ کو مجرم سمجھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرنا چاہیے۔ یہ ہماری غفلتوں کا نتیجہ ہے، اللہ ہم سب کو معافی نصیب فرما۔ اس لیے اجتماعی معافی یہ قوموں کو نجات دینا چاہیے۔ قوم یونس پر جب عذاب آیا، ابھی عذاب کے آثار ہی آئے تھے، سب لوگوں نے مل کر اکٹھے ہو کر باہر نکل کر اللہ کے حضور جانوروں کو بھی ساتھ لے کر، بچوں، عورتوں کو، بوڑھوں کو، بیماروں کو بھی ساتھ لے کر، ایک آدمی بھی انہوں نے آبادی میں نہیں چھوڑا۔ یونس علیہ السلام کے نکلنے کے بعد جب عذاب کے آثار آئے، بھی عذاب نہیں آیا تھا، آثار آئے، جب انہوں نے دعا اور استغفار کا راستہ اختیار کیا تو اللہ نے وہ عذاب ان سے ٹال دیا، ان کی توبہ اور استغفار سے۔ اس لیے ہمارے اندر بھی توبہ اور استغفار کا، انابت کا پہلو آنا چاہیے تاکہ ہم قومی سطح پر جو سنتے ہیں کتنے لوگ پانی میں بہہ گئے، ان کے گھر تباہ ہو گئے، ہمیں اس پر افسوس تو ہونا چاہیے کہ مسلمان کا نقصان، ایک ہمارے وطن کا نقصان، ایک ہماری قوم کے ایک فرد کا، ایک گھر کا، خاندان کا نقصان ہو، اب اس پر ہمارے دل میں غم تو ہونا چاہیے، ایک مسلمان کے غم میں ہم شریک ہو جائیں۔ اللہ ہماری قوم کو ان آفات سے محفوظ فرمائے، ہمیں توبہ اور انابت عطا فرمائے، استغفار نصیب فرمائے، دل کی گہرائیوں، زبان سے ہم توبہ کرتے ہیں توبہ توبہ، لیکن دل توبہ نہیں کرتا۔ جب تک دل کی توبہ نہ آئے اللہ کی رحمت نہیں آتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت کا، مغفرت کا، عنایات کا مستحق فرما دے۔ دل سے توبہ کریں۔ آج کے دن میں جو ہمارے پورے پاکستان میں جو لوگ بہہ رہے ہیں، مشکلات میں ہیں، ان کا احساس کریں، اللہ ہمیں ان کی مشکلات کا احساس نصیب فرمائے اور توبہ اور رجوع الی اللہ نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔